नाज़िर बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुलाकात के सिलसिले में जो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत हुई है, वकील सलमान अकम राजा क्यों लाजवाब हुए और फिर कमरा अदालत में बैठे वकला थे, साफी थे, वो नए इंकशाफात पर क्यों हक्का बक्का रह गए। इमरान खान साहब की बहन नौरीन न्याजी साहबा ने जो चंद रोज पहले एक बयान दिया मार्का हक के हवाले से, नौरीन न्याजी के इस बयान पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या फैसला किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़िर बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुलाकात के सिलसिले में जो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत हुई है, आज की इस अदालती कार्रवाई का फैसला। इस अदालती कार्रवाई में जजेस की तरफ से जो सवालात पूछे गए, उन सवालात पर वकील सलमान अकम राजा क्यों लाजवाब हुए और फिर कमरा अदालत में बैठे वकला थे, साफी थे, वो नए इंकशाफात पर क्यों हक्का बक्का रह गए। सबसे पहले तो इस अदालती कार्रवाई का अहवाल आपके साथ हम शेयर करेंगे। दूसरी खबर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक फैसला किया है और वो फैसला है बायकॉट का, लेकिन इस खबर का ताल्लुक आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात से नहीं है। तीसरी खबर ये है कि इमरान खान साहब की बहन नौरीन न्याजी साहबा ने जो चंद रोज पहले एक बयान दिया मार्का हक के हवाले से, जिसमें मोदी को सराहा गया, अफवाज पाकिस्तान और कौमी सलामती के इदारों की कामयाबी के खिलाफ बात की गई। अब नौरीन न्याजी के इस बयान पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या फैसला किया है या पीटीआई ने क्या ऐलान किया है, तो ये तीन खबरें हैं जिनकी डिटेल इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई की। जैसे नाज़रीन जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने अदालती कार्रवाई का आगाज़ किया, तो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने रोस्टम पे खड़े अदालत से मोहलत मांगी। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद का अदालत से यह कहना था कि इस केस में वो मुफस्सल और जामे रिपोर्ट जमा करवाना चाहते हैं कि मुलाकातों के हवाले से रिकॉर्ड क्या कहता है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स क्या हैं। जब ये बात एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कमरा अदालत में की, तो सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकम राजा साहब भी रोस्टम पे मौजूद थे। सलमान अकम राजा साहब ने अदालत से इस्तदा की कि एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को यह हुक्म दिया जाए कि वो इमरान खान से मुलाकातों के हवाले से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है, उसके बाद कितनी मुलाकातें हुई, किस किस ने मुलाकातें की और कब मुलाकातें करवाई गई, ये सारी अप टू डेट रिपोर्ट जो है वो जमा करवाने का हुक्म दिया जाए। अदालत ने ये बात जो है वो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद से कह दी। लेकिन जो पंजाब के एडिशनल एडवोकेट जनरल वसीम मुमताज़ मलिक साहब पेश हुए, उनकी तरफ से कहा गया, पंजाब से उनका ताल्लुक था वसीम मुमताज़ मलिक साहब का, उन्होंने सारी अदालती कार्रवाई के ऊपर एतराज़ उठा दिया। वसीम मुमताज़ मलिक साहब का यह कहना था कि जिस ऑर्डर के ऊपर यहाँ पे कमरा अदालत में बात की जा रही है या इमरान खान से मुलाकात की इस्तदा की जा रही है, अगर हाई कोर्ट का ऑर्डर निकाल के पढ़ लिया जाए तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो मुत्तफ़िका तौर पे ऑर्डर जारी किया है, जिसमें पीटीआई के, इमरान खान के, बुशिया बीबी साहबा के वकला की कंसेंट मौजूद है, साथ में सरकार के वकला की कंसेंट मौजूद है। तो एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब दरअसल अदालत में यह कहना चाह रहे थे कि कंसेंट ऑर्डर के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में अपील में नहीं आ सकते। तो ये जो अपीलें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, सलमान अकम राजा साहब की या सेनेटर मिशाल यूसुफजई साहबा की, वसीम मुमताज़ मलिक साहब ने कहा कि ये काबिल समाअत नहीं है, आप इनको मुस्तरद करें। जिस पे जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब ने फिर सलमान अकम राजा साहब से सवाल किया कि ये तो कंसेंट ऑर्डर है, कंसेंट ऑर्डर के खिलाफ आपने फिर अपील क्यों फाइल की। अब इस सवाल के ऊपर जो है वो सलमान अकम राजा साहब कुछ लाजवाब हुए, कुछ कंफ्यूज भी दिखाई दिए। राजा साहब ने अदालती सवाल का ये जवाब दिया कि मैं तो कमरा अदालत में हाई कोर्ट में बैठा था, मैं तो किसी का वकील नहीं था, अचानक से मुझे रोस्टम पे बुला लिया गया और वहाँ पे बात की गई कि हम मंगल को और जुमेरात को मुलाकातों का ऑर्डर कर रहे हैं, लेकिन आप जो है अडयाला जेल के बाहर मीडिया टॉक नहीं करेंगे। अब ये मीडिया टॉक वाली जो बात है, ये अडयाला जेल के इंतजामिया ने अदालत के सामने रखी थी कि सिक्योरिटी कंसर्न्स होते हैं, लेकिन ये वहाँ पे आके सियासत करते हैं, मीडिया टॉक करते हैं, जिससे सिक्योरिटी थ्रेट्स जो है वो बढ़ जाते हैं।
تو عدالت نے کہا تھا کہ آپ منگل اور جمعرات کو جیسے آپ کے معاملات طے پائے ہیں جیل کی انتظامیہ کے ساتھ، خان صاحب کے ساتھ ملاقاتیں کریں، لیکن اڈیالہ جیل کے باہر آپ گفتگو نہیں کریں گے. کسی اور جگہ پہ جا کے آپ بے شک میڈیا ٹاک آپ نے کرنی ہے، آپ کر سکتے ہیں، آپ پہ کوئی پابندی نہیں. تو اس پہ راجہ صاحب کا عدالت میں یہ کہنا تھا کہ ہم نے جو کنسنٹ دی تھی وہ صرف ریٹ پٹیشن کی حد تک دی تھی. جو کنٹیمپٹ کا معاملہ ہے اس پہ ہم نے کوئی کنسنٹ نہیں دی تھی، لیکن عدالت نے اسے کنسنٹ جو ہے وہ تحریری طور پہ لکھ کر مقدمے کو ڈسپوز آف کر دیا، جس پر ججز کی طرف سے کہا گیا کہ اگر آپ کی کنسنٹ کنٹیمپٹ کی اپلیکیشن پہ نہیں تھی تو پھر آپ کو سپریم کورٹ آنے کے بجائے آپ کو رجوع کرنا چاہیے تھا اسلام آباد ہائی کورٹ سے فیصلے کی تصحیح کے لیے، فیصلے پر نظر ثانی کے لیے، کہ آپ نے کنٹیمپٹ میں کوئی یقین دہانی نہیں کرائی. جب یہ عدالت میں نشاندہی کی گئی ججز کی طرف سے کہ پی ٹی آئی کے وکلاء کو کیا کرنا چاہیے تھا، تو کمرہ عدالت میں بیٹھے جو دیگر وکلاء تھے، جو صحافی تھے، وہ حیران ہوئے کہ کیا پی ٹی آئی کے جو لیگل بائنڈز ہیں وہ کیا نہیں چاہتے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہو؟ اگر ان کی کنسنٹ آرڈر میں غلط لکھ دی گئی تو ریویو کے لیے تو ہائی کورٹ متعلقہ فورم تھا، یہ سپریم کورٹ میں کیوں آئے؟ اور پھر جسٹس محمد علی مظہر صاحب کی طرف سے بھی کہا گیا کہ نارملی یہ ہوتا ہے، ہم یہ مقدمہ اپیل کنٹیمپٹ میں سن رہے ہیں. جو ہائی کورٹ کا آرڈر ہوتا ہے ہائی کورٹ اس کو خود انفورس کراتی ہے، حتیٰ کہ جسٹس محمد علی مظہر صاحب نے کہا کہ جو سپریم کورٹ کا آرڈر ہے اس آرڈر پہ عمل داری جو ہے وہ بھی ہائی کورٹ کرواتی ہے. جسٹس مسرت ہلالی صاحب نے بھی کہا کہ آپ کو تو پھر ہائی کورٹ میں اپنے جو آرڈر ہے اس کی کریکشن کے لیے درخواست دائر کرنی چاہیے تھی، آپ یہاں پہ آ گئے. اب ان سوالات کے اوپر راجہ صاحب جو ہے وہ لاجواب ہوئے. لیکن بہرحال الٹیمیٹلی ہوا یہ، جو راجہ صاحب نے بات کی کہ عمران خان صاحب کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، عمران خان صاحب سے جب سے ہائی کورٹ کا آرڈر آیا ہے کسی کی ملاقات نہیں کرائی گئی، یہ مرضی سے اپنے لوگوں کی ملاقاتیں کراتے رہے، ہم جو لسٹ دیتے تھے اس کے مطابق ملاقات نہیں ہوتی تھی، انہیں قید تنہائی میں رکھا گیا ہے. اور یہی بات جو ہے وہ بیرسٹر علی ظفر صاحب نے بھی کی. تو ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کی جو مہلت تھی اس پر عدالت نے 3 ہفتوں میں رپورٹ جمع کرانے کی مہلت دے دی ہے. اب یہ 3 ہفتوں کے بعد مقدمہ لگے گا، کس بینچ کے سامنے لگے گا؟ یہ چونکہ گرمیوں کی چھٹیاں چل رہی ہیں اعلیٰ عدلیہ میں، تو ججز کی اویلیبلٹی کے اوپر نیا بینچ جو ہے وہ تشکیل پائے گا. ایک تو ناظرین عدالتی پروسیڈنگ ہوگی. دوسرا، آج جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بھی ہو رہا ہے جس میں سندھ ہائی کورٹ میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں نئے ایڈیشنل ججز کی تعیناتی کے معاملے پہ چیف جسٹس یحییٰ فریدی کی سربراہی میں اجلاس ہوگا. اب پاکستان تحریک انصاف جو ججز انٹرویوز کمیٹیاں بنی تھیں اس میں تو پی ٹی آئی والے شریک ہوتے رہے، لیکن اب پی ٹی آئی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آج کا جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہے جس میں بیرسٹر گوہر صاحب اور بیرسٹر علی ظفر صاحب ان کمیشن کے جوڈیشل کمیشن کے ممبر ہیں، ان کا بائیک آؤٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے کہ جو سندھ ہائی کورٹ میں جج لگنے جا رہے ہیں، جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جج لگنے جا رہے ہیں، جوڈیشل کمیشن کی ان پروسیڈنگ میں پاکستان تحریک انصاف شرکت نہیں کرے گی. یعنی بائیک آؤٹ کا فیصلہ کر لیا. لیکن جو بیرسٹر علی ظفر صاحب ہیں ان کی طرف سے یہ ضرور کہا گیا کہ مجھے اس فیصلے پہ افسوس ہے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اداروں کا بائیک آؤٹ نہیں کیا جا سکتا، نہ ہی ہمیں اداروں کا بائیک آؤٹ کرنا چاہیے. یعنی پی ٹی آئی کے اپنے ساتھی جو جوڈیشل کمیشن کے رکن ہیں ان کی رائے یہ تھی کہ ہمیں جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں جانا چاہیے، اپنی رائے وہاں پہ ریکارڈ کروانی چاہیے. لیکن ساتھ میں وہ کہتے ہیں کہ یہ افسوسناک فیصلہ، لیکن چونکہ پارٹی نے فیصلہ کیا ہے تو میں اس فیصلے کو لے کے چلوں گا، میں جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں شریک نہیں ہوں گا. اگر پارٹی نے بائیک آؤٹ کا فیصلہ کیا ہے تو میں بائیک آؤٹ کے اس فیصلے کی رسپیکٹ دیتے ہوئے اجلاس میں نہیں جاؤں گا. تو پی ٹی آئی آج جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں شریک نہیں ہو رہی. لیکن جو عمران خان صاحب کی بہن نورین خانم صاحبہ نے، نورین نیازی صاحبہ کا جو سٹیٹمنٹ آیا جس میں بات کی کہ مودی پاکستان کو فکس کر سکتا تھا، بھارت تو بہت بڑا ملک ہے، پاکستان تو چھوٹا ملک ہے، یہ اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے تھے، اس سارے معاملے کے پیچھے جو ہے وہ اسرائیل تھا، یہ سارا گٹھ جوڑ تھا، یہ سارا ڈرامہ کیا گیا تھا. ٹرمپ موجودہ جو ہمارے لیڈر ہیں، چاہے عسکری قیادت ہیں چاہے سیاسی قیادت ہیں، ان کی تعریفیں کیوں کر رہے ہیں؟ اس قسم کا انہوں نے انٹرویو دیا. اچھا، ساتھ میں نورین نیازی یہ کہتے ہیں کہ میری ذاتی رائے تھی. اب آپ کو ذاتی رائے بنانے سے پہلے آپ انڈیویجول ہیں. پاکستان نے بھارت کے خلاف مارکا حق میں جو کامیابی حاصل کی، چلیں پاکستان نے دعویٰ کر دیا اپنی کامیابی کا، بھارت نے اپنی جو شکست تھی وہ شکست کیوں چھپائی؟
اگر یہ ڈرامہ یا گٹھ جوڑ تھا تو رفال طیارے بنانے والی جو کمپنی ہے اس کا تو بیڑا غرق ہو گیا اس میں. آج تک رفال طیارے کسی جنگ میں نہیں مار گرائے گئے. پاکستان کے شاہینوں نے، پاکستان کی فضائیہ نے ان جدید طیاروں کو جو کہ بڑے فخر کے ساتھ بھارت نے خریدے تھے، اور انڈیا کی مودی سرکار کی وہ انا تھی، پاکستان نے وہ رفیل بھی مار گرائے. اگر اسرائیل کے ساتھ پاکستان کے تعلقات تھے یا پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا تھا، اور جیسے نورین نیازی صاحبہ کہتے ہیں کہ ایران کی جنگ اگر نہ لگتی تو پاکستان نے اسرائیل کو تسلیم کر لینا تھا، ایران کی جنگ کس کے ساتھ ہوئی؟ اسرائیل کے ساتھ ہوئی نا. اگر ایسا تھا، جو کہ منطقی بات نہیں ہے نورین نیازی صاحبہ کی، تو اسرائیل ایران کے ساتھ جنگ ہی نہ کرتا، پہلے انتظار کرتا کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے. کیا پوری دنیا کے وہ تمام ممالک، سعودی عربیہ، قطر، متحدہ عرب امارات، سینٹرل ایشیا کے ممالک، یورپین ممالک، امریکہ اور دیگر ممالک پاکستان کی کامیابی پہ بھارت کو جو شکست کا مزہ چکھایا، پاکستان کی سیاسی عسکری قیادت، پاکستان کی افواج پاکستان کو سراہ رہی تھی، پاکستان کی کامیابی کا جشن پوری دنیا میں منایا گیا، پاکستان کو مبارکبادیں دی گئیں، تو کیا ان سب کو کچھ نہیں پتا تھا؟ وہ پوری دنیا کے ممالک کے ریسرچ ونگز ہوتے ہیں، ایجنسیاں ہوتی ہیں، ان کو یہ بات نہیں پتہ چلی اور نورین خانم صاحب کو پتہ چل گئی. آج پی ٹی آئی کی قیادت جب سپریم کورٹ میں موجود تھی، ان سے یہ سوال کیا گیا، میں نے سوال کیا بیرسٹر علی ظفر صاحب سے کہ پی ٹی آئی کا موقف کیا ہے، فیصلہ کیا ہے جو نورین نیازی صاحبہ نے اس قسم کا بیان دیا ہے. پی ٹی آئی مولانا فضل الرحمان کے شہداء سے متعلق بیان کو تو کنڈم کر رہی ہے، لیکن جو نورین نیازی کا بیان ہے وہ تو اس سے زیادہ سنگین ہے، جس میں ریاست پاکستان کی کامیابی کو ایک سمجھوتا قرار دیا جا رہا ہے، ایک دھوکہ قرار دیا جا رہا ہے. تو اس پہ بیرسٹر علی ظفر صاحب نے کہا کہ نہ انہوں نے مذمت کی نورین نیازی کے بیان کی، لا تعلق کا اظہار کر دیا بیرسٹر علی ظفر صاحب نے کہ تحریک انصاف کا نورین نیازی کے اس بیان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. آپ اس بیان پر اگر سوال کرنا ہے تو ہم سے کرنے کے بجائے نورین نیازی سے سوال کریں. پی ٹی آئی کا اس معاملے کے ساتھ جو نورین نیازی نے انٹرویو دیا ہے، ہمارا کوئی تعلق نہیں. تو پی ٹی آئی نے نورین نیازی صاحبہ کے اس بیان سے اعلان لا تعلقی کر دیا ہے. اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.